خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ماں باپ اور والد کی شان میں جو کلام، جو منقبت ظاہر ہے، وہ یادیں ہر طرف گھوم جاتی ہیں۔ کچھ طبیعت کا مرحلہ بھی، میں طبیعت کا تو ذکر نہیں کرتا آج کل، ایسے ہی تقریباً پورا مہینہ ہو گیا، روزانہ پروگرامات کے معاملات چل رہے ہیں۔ پھر پرسوں کچھ اسلم صاحب کے ہاں سردی کی سخت سردی میں بھی ہم نے جو پروگرام کیا، پھر جمعۃ المبارک رات سے کچھ طبیعت ڈاؤن ہوئی، صبح سے بخار رہا اور شدید جو ہے وہ تکلیف رہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور ان ساری باتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ہم محفل میں بھی حاضر ہوئے، شریک بھی ہیں۔ اور نشائی صاحب کہہ رہے تھے راضی ہوں گے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، کوئی راضی رہے یا نہ رہے، ہم نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ ہم نے اذان دینی ہے، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی۔ اپنی نسبتوں پر ناز ہے، اپنی روحانی نسبتوں پر بھی ناز ہے، اپنی نسبی نسبتوں پر بھی ناز ہے، اور انہی ہی نسبت والی نسبتوں اور نسب والی نسبتوں کے صدقے ہی ہم چل رہے ہیں۔ اور جب منقبت پڑھی جا رہی تھی یہ ہیں ابن حسین اور ابن علی، اس شہید راہ وفا کی یاد میں، تو میرے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو بات آ جائے وہ کر دینی چاہیے، کہ وہ شہید ہیں، اللہ کا ولی اپنی قبر میں جا کے زندہ ہوتا ہے، شہید قرآن نے بتایا زندہ ہوتا ہے۔ جب عقیدہ بھی ہے کہ شہید زندہ ہے، اللہ کا ولی زندہ ہے، تو پھر یہ فکر بھی تو کرنی چاہیے کہ اللہ کی عطا سے وہ یہ دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے کہ کون میرے مشن سے وفا کر رہا ہے اور کون میری مشن سے وفا کرنے والوں کے ساتھ دغا کر رہا ہے، کون مجھ سے محبتوں کے تعلق کو سلامت رکھے ہوئے ہے اور کس نے ان تعلق اور واسطوں میں دراڑ اور بغض اور کینہ کی لکیر بنا دی ہے۔ دعا کریں اللہ ان نسبتوں کو سلامت رکھے، اس نظر کرم کو سلامت رکھے، اور اللہ نہ جانے کس کی کتنی زندگی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نشائی صاحب، میں نے کہا پڑھنے دیں، اب ذوق میں ہیں، وہ اپنے ذوق سے کہہ رہے ہیں کہ پیر شرازی آ کے تکبیراں پڑھے۔ پتہ نہیں پیر شرازی کو بھی پتہ ہے میری کتنی ہے کتنی نہیں،
کس کو کیا پتا کس کی کتنی زندگی ہے، لیکن جتنی زندگی ہو ایمان والی گزار کے جاؤ اور شان والی گزار کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی رسمی ہاتھ نہ اٹھائے، صرف محفل میں آ کے ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ جیسے عبدالحمید صاحب کے لیے محفل میں نہ آؤں تب بھی ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، تب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کے لیے اٹھتے ہیں، لفظ نکلتے ہیں تو اچھے لفظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جاؤ تو ایسی یادیں چھوڑ کے جاؤ کہ کسی کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، تو اس بات کی وجہ سے بہرحال میں نے آج ان حضرات کو بھی نہیں کہا کہ تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے اور ان کا حوصلہ برقرار رہے اور محفل پاک کا ربط بھی چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ بات کریں گے، میں سائیوں کا کرم ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم ٹوٹے پوٹے بھی ہوتے ہیں، ہم لٹے پٹے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی کربلا کے میدان کے اندر حق کہنے سے نہیں ہٹتے، سبحان اللہ۔ پھر بھی یزید کے سامنے جا کے حق کا خطبہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بے شک بے شک۔ بیٹا اس کی آواز کھول دیں تھوڑی سی، عالم کہاں ہے؟ آواز کھول دیں، تھوڑا سا ایکو بھی دے کے چھوڑ دیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات، یہاں نعرے لگ رہے تھے، کئی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے مرشد کے، پیر شرازی کے، جب ہمارے اپنے مریدوں کا گھر ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے پیر کے ہی نعرے لگتے سبحان ہیں، اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ لگیں، بے شک۔ اور ہم کہیں اور جائیں تو احتیاط کرتے ہیں جب تک کوئی خواہش کا اظہار نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر ان امیریوں کے گھر، اور جو ایک نسبت ہوتی ہے نا، آج میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نسبت قائم کر دینا، اصل اس کا تعلق دل کے اعتقاد کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر کوئی شخص مشرق میں ہے نا اور دوسرا شخص مغرب میں رہتا ہے، لیکن یہ اس کے اعتقادات سے متفق ہے، اس کا قلبی میلان اس کی طرف ہے، اور اگر یہ اس سے محبت کرے اور اپنی نسبت کو اس کے ساتھ جوڑے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے جس سے محبت اور نسبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم، اور یہ میرے حضور نے خود فرمایا، المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نسبت میری جانب کرے اور کہے کہ میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا مرید ہوں، تو وہ میرے مریدوں میں شمار ہو جائے گا۔ عبدالحمید صاحب کے سارے بچے، گھر والے ہمارے دستے بیت ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے نام کے ساتھ امیری نہیں لگتا، بظاہر وہ آ کے دستے بیت نہیں ہوئے، لیکن وہ کسی کے بھی دستے بیت نہیں تھے، لیکن ان کی نیت تھی اور انہوں نے تاج شریف بھی ہمارے سلسلے کا اپنے سر پہ سجایا سبحان اللہ۔ اور کہا کہ میں سلسلے میں باقاعدہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، کچھ عرصے میں ہوں گا، اور پھر اپنے انتقال سے قبل اپنے بچوں کو انہوں نے اسی خواہش کا اظہار کیا۔
تو ہم انہیں اسی دن سے اپنے مریدوں میں ہی شامل مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے، پیر شرازی، پیر شرازی، پیر شرازی، پیر شرازی، پیر شرازی، پیر شرازی۔ حضرات، ماں باپ کی بڑی شان ہے، ماں باپ کی بڑی عظمت ہے۔ میں بے شمار مواقعوں پر عظمت والدین پر گفتگو کر چکا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ماں اور باپ کی کیا شان اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی، اس پر کلام کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب نے اس دنیا کے اندر مجازن وہ رتبہ دیا ہے، مجازن جو رتبہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے سارے جہانوں کا پالنے والا۔ وہ رب ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، اور اس نے یہ رتبہ مجازن اس دنیا میں والدین کو دیا، اور والدین کو دیتے ہوئے یہ دعا سکھائی کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ نا تو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، اور جب ان کے لیے دعا کیا کرو تو ایسے کیا کرو، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی۔ اب یہاں جو ربیانی ہے اس میں رب موجود ہے، اور یہ یہاں پر ربیانی میں جو لفظ رب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ والدین کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمیں پالا تھا، پوسا تھا، ہماری پرورش کی تھی، ہماری تعلیم و تربیت کی تھی، ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، ہمیں ہاتھوں سے توڑ توڑ کے نوالے کھلائے تھے، ہمیں ہاتھوں سے پانی پلایا تھا۔ جب ہم بول نہیں سکتے تھے تو یہ ہماری ان باتوں کو بھی سمجھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے تھے تو یہ ہماری خواہش زبان پر آنے سے پہلے سمجھ جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب ہم کسی بات کا اظہار کرتے تھے یہ وہ فوراً بات پوری کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ رب ارحمہما، ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا تھا، ہماری پرورش کی تھی، ہمیں پالا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شکر ادا کرنے کو اللہ اپنے شکر کے ساتھ قرآن میں بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، سبحان اللہ۔ ولی والدیکا، اور اپنے ماں باپ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اس کی نعمتوں کا شکر فرما برداری کر کے ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نشکر لی ولی والدیکا، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ماں باپ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، عمل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے۔ یہ شکر کے طریقے ہیں، سبحان اللہ۔ قول سے، فعل سے، عمل سے شکر ادا کیا جائے گا۔
قولن فعلن عملن، اللہ کا شکر اور والدین کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر کے طریقوں میں دل سے بھی شکر ہے، زبان سے بھی شکر ہے، قول سے، فعل سے، عمل سے شکر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے احسان کو ماننا ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی، ماں باپ کی احسان مندی کو ماننا ہوگا، ماں باپ کا احسان مند ہونا پڑے گا، ماں باپ کے آگے عاجزی سے اپنے پروں کو بچھانا ہوگا، ماں باپ کی بات کو ماننا ہوگا، ماں باپ کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا خیال رکھنا ہوگا، ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ سارے طریقے شکر کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا جو ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ صرف ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، ماں باپ کی بے قدری کرنا صرف ماں باپ کی بے قدری کرنا نہیں ہے، ماں باپ کی ناشکری کرنا صرف ماں باپ کی ناشکری کرنا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی بے ادبی، بے قدری، ناشکری کرنا، خلاف ورزی کرنا، یہ اللہ کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ اللہ کی بھی بارگاہ کی بے ادبی ہے، اس کی بھی ناشکری ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ساتھ جوڑا ہے، ساتھ، کسی اور جگہ نہیں۔ انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کرو۔ اور چھوٹے بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا جانا آنا لگایا ہوا ہے، ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر، سنو یہ باتیں۔ تم لوگ آج کل کی نوجوان نسل ہماری بدتمیز ہو رہی ہے، بے ادب ہو رہی ہے، بد تہذیبی میں جا رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا کردار ہم ماں باپ کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، کہ جنہوں نے صرف کمانے کی حد تک خود کو رکھا ہے، بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں ہے۔ ہزاروں روپے فیس بھر کے اسکول میں بھیج دینا، مدرسوں میں بھیج دینا اور خود فارغ ہو جانا۔ ماں باپ کس لیے بنایا؟ اللہ نے آپ کو، مائیں بھی سن رہی ہیں، باپ بھی سن رہے ہیں، کس لیے بنایا ماں باپ آپ کو؟ اس لیے کہ صرف فیسیں بھرو، اسکول میں بھیجو، اس لیے کہ اتنا بڑا موبائل 40,000 کا لے کے دے دو، اس کے بعد خبر گیری نہ کرو، اس لیے کہ دوستوں یاروں کو راضی کرنے کے لیے، جانے کے لیے اس کی خواہشیں پوری کرو، یہ نہ دیکھو جاتا کس سنگت میں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف کمانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ہے، بچوں کی نگہداشت بھی ہے۔ اور پھر جب ہمارے سر سے پانی گزرے، پھر ہم ماں باپ ہو کے، کڑوی لگیں گی کچھ کو باتیں، میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، پھر جب پانی سر سے گزرتا ہے تو پھر کہتے ہیں بچہ کہنا نہیں مانتا۔ بیٹا یا بیٹی میرے سامنے کھڑا ہے، جواب دیتا ہے منہ پہ، کوئی کام کہو ہوں کر کے چلا جاتا ہے، یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ وقت آیا کیوں؟ جب اپنے ہاتھوں سے حرام کام بچوں کو کراؤ گے، جب اپنے ہاتھوں سے حرام کی دکانیں ڈال کے دو گے، تو پھر نیک نہیں بنیں گے بچے، پھر وہی بے ادب اور نافرمان بنیں گے۔ اگر حرام کا رزق لا کے بچوں کی خواہشیں پوری کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم ہے، حضور کی حدیث ہے، لقمہ حلال نہیں حرام ہو اور وہ اپنے بچوں کے لا کے پیٹ میں ڈالا جائے، حضور نے فرمایا وہ غذا نہیں جا رہی، وہ جہنم کی آگ ان کے پیٹوں میں بھر رہے ہو۔ آج ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پھر کہتے ہیں بچہ فرما بردار ہو۔ کیسے وہ اولاد فرما بردار ہوگی جس کو حرام کھلایا ہوگا؟
کیسے وہ، اور یہ تجربہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ جن کی پرورش حرام مال سے کی جائے وہ کبھی بھی فرما بردار نہیں بنتے، جن گھروں میں حرام سے پرہیز نہ کیا جائے ان گھروں کے اندر کبھی بھی اتفاق نہیں رہتے۔ لہذا ہمیں آج کی اس مختصر سی میری نصیحت سمجھیں، گفتگو قرآن و حدیث کا واعظ سمجھیں، سخت باتیں سمجھیں، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی راتوں کو، ان کے دن، ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا عمل کرے گا، وہ نوجوان جو آج اپنے ماں اور باپ کا دل دکھاتے ہیں، اپنے ماں اور باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، اپنے ماں اور باپ کو ستاتے ہیں، بدبخت ہے وہ اولاد۔ ہم نے دیکھے ایسے بھی جن کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، جن کے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، جس کو پال پال پوس پوس کے بڑا کر کے شادی کر کے لائے، جب وہ اس قابل ہوا تو اس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور ماں باپ کی خبر گیری کو چھوڑ دیا، ماں باپ کی خدمت کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہوا، ماں باپ کو ملنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہوا، ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس دولت نہ ہوئی۔ لعنت ہے ایسی دولت پر بھی، ایسی جوانی پر بھی اور ایسی اولاد پر بھی جس کو ماں کا کمرہ نظر نہ آئے اور بیوی کا کمرہ نظر آئے، جس کو اپنا بیڈ روم نظر آئے اور ماں کی اور باپ کے پاؤں دبا کے 5 منٹ بیٹھنا یاد نہ ہو۔ ہر کسی کے اپنے حقوق ہیں۔ جو یہ کہیں کہ بیوی بچوں کا خیال نہ رکھو، وہ ماں باپ بھی غلط ہیں، لیکن جن کا تقاضا یہ ہو کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، صرف بیوی بچوں کو رکھو، وہ بھی غلط ہیں۔ اور جو بدبخت ایسا کرتے ہیں وہ اللہ رسول کے مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ، آپ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ام الخیر حضرت سلمہ نام تھا، اسلام نہیں لاتی تھی، اسلام نہیں قبول کرتی تھی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مارا نا کافروں نے، اور آپ شدید بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آئی نا تو پھر سرکار کا پوچھا، پاس قبیلے والے کھڑے تھے، خاندان والے کھڑے تھے، بولا پٹا بھی اسی کے لیے ہے، کھڑے ہم اس کے سرانے ہیں، نام پھر بھی اسی کا لیتا ہے۔ بتایا گیا وہ ٹھیک ہیں، سرکار خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں، تمہاری بات پر یقین نہیں ہے مجھے۔ ماں سے کہا، اے میری والدہ، ایسے کریں ام جمیل کے پاس جائیں۔ یہ ام جمیل سیدنا فاروق اعظم کی بہن ہیں جو اسلام قبول کر چکی تھی، جنہیں بھی فاروق اعظم نے مارا تھا جب قرآن کی تلاوت سنی تھی، اور پھر اسی کے بعد فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدلی تھی،
اور پھر فاروق اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جب حاضر ہوئے تھے تو پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا چلا تو تھا سر لینے کے لیے، اب آیا ہوں سر دینے کے لیے۔ ام جمیل کے پاس جاؤ، ام جمیل سے پوچھو حضور کیسے ہیں۔ یہ محبت تھی، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس دل میں عشق نہیں وہ دل دل نہیں، جس دل میں عشق نہیں اس کی کوئی منزل نہیں۔ ام جمیل کے پاس جائیں، آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں، ان سے پوچھا حضور کے بارے۔ ام جمیل کو معلوم تھا ابو بکر کی ماں تو ہے لیکن اسلام نہیں لائی ہے، اس وقت رازدانی سے کام لیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ کہا میں صدیق اکبر کی ابو بکر کی والدہ ہوں، حضور کا بتاؤ۔ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ ام جمیل کو وہ ساتھ لے کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں۔ ابو بکر صدیق کے پاس جب آئیں نا تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا تو ام جمیل نے فرمایا تمہاری ماں ساتھ کھڑی ہے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، فرمایا آپ بتائیے۔ آپ نے ام جمیل نے فرمایا ہاں حضور خیریت سے ہیں۔ کہا نہیں، میرے دل کو قرار نہیں ملے گا، میرے دل کو سکون نہیں ملے گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ لوں گا۔ سہارے سے چل بھی نہیں سکتے تھے، اتنا کافروں نے تشدد کیا تھا۔ سہارے سے اٹھے اور سرکار دار ارقم میں موجود تھے، دار ارقم میں گئے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا نا ابو بکر صدیق نے، تو پکار اٹھے الحمدللہ اب میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ وہیں ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سونیا یہ میری ماں ہے اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اور جب حضور نے دعا فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر کی والدہ فوراً میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لے آئیں۔ اور یہی ایک منظر تھا، جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور آپ کے بیٹے بھی ہیں، مگر بیٹوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ 2 بار ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق کے بیٹوں کی تلوار کی زد میں ابو بکر آئے، بیٹوں نے تلوار ہٹا لی۔ بعد میں بیٹے نے کہا اے والد گرامی 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن سر کو تن سے جدا کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ صدیق اکبر کا ایمان افروز جواب سنو گے؟ ہم کس نہج پر ہیں ایمان کے معاملے میں؟ ہمیں تو ہمارا مال دین کے کام کی طرف نہیں بڑھنے دیتا، ہماری اولاد دین کے کام کی طرف نہیں بڑھنے دیتی۔ صدیق اکبر نے فرمایا تیری تو زد میں 2 بار آیا تھا، تو نے چھوڑا، لیکن چونکہ تو حضور کا غلام نہیں بنا تھا نا، اس لیے اگر ابو بکر کی زد میں 1 بار بھی آتا نا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ پھر ایک مقام اور بھی آتا ہے، یہ ابو بکر کی محبت ہے، ابو بکر کی غیرت ایمانی ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ تھے،
وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ایک بڑی نامناسب قسم کی بات ابو قحافہ نے کر دی، جو حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ صدیق اکبر کو جلال آیا، اور صدیق اکبر نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد ہیں، صدیق اکبر نے ایک مسلمان اور کافر رکھتے ہوئے ابو قحافہ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ مسلمان اور کافر کے ناطے یہ غیرت ایمانی ہے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو، بے شک بے شک لیکن سرکار کو پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج تو ایسا کیا ہے، آئندہ ایسے نہ کرنا، چاہے تیرا باپ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو سوچئے جب ایک کافر ہو اس کے لیے بھی کہا گیا اس کے ساتھ بھی احترام اور اس کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرنا ہے، تو پھر جس کے ماں باپ مومن ہو، مسلمان ہو، جو اس کا خیال رکھیں، جو اسے پالے پوسیں، تو پھر جن کے بارے اللہ خود فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جن کے بارے اللہ خود فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جن کے بارے میں اللہ خود قرآن کے اندر ارشاد فرما دے تو پھر سوچئے ان والدین کا، ان ماں باپ کا ادب و احترام کرنا کس قدر لازم اور ضروری ہے، اور ان کے ادب اور احترام میں اگر کوئی کمی لائے گا یا ان کی بے ادبی کرے گا، یا وہ لوگ، میں انہیں نہیں کہتا، یہ میری گفتگو جو ادب کرتے ہیں وہ بھی ہیں، جو خیال کرتے ہیں وہ بھی ہیں، یہ ان کے لیے جملے ہوتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی ہیں جنہیں ماں باپ کا خیال نہیں ہوتا، اور وہ بھی ہیں جو اپنا ہر حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھتے ہیں، سبحان اللہ اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میں نے ایسے بھی بدبخت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور کانوں سے سنے ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ، میں کہتا ہوں ان کے ہاتھوں کو اللہ عذاب دے کے شل کیوں نہیں کر دیتا جس کا ہاتھ اپنے ماں باپ کی طرف بڑھتا ہے، اس شخص کی روح کیوں نہیں نکل جاتی، وہ مر کیوں نہیں جاتا جو اپنے ماں باپ کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، مختلف گروپس ہوتے ہیں، گزشتہ دنوں ایک واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں ایک شخص نے ایک درد بری کہانی ڈالی، وہ بہت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اس کے اندر ایک وہ درندہ صفت لڑکا دکھایا جس نے اس بات کی وجہ سے کہ میرا باپ یہ ساری جائیداد میرے نام پہ لگا دے، اس نے کئی مہینوں سے اپنے باپ کو زنجیروں میں جکڑ کے بند کمرے میں قید کر کے رکھا ہوا، اور وہ اپنی ماں کو مارتا کہ وہ کسی کے سامنے نام نہ لے، لیکن پھر وہ راز کھلا، اور جب اس ویڈیو کے اندر بندہ دیکھتا ہے نا جس جگہ اس نے اپنے باپ کو رکھا، کیسے اس کو بیڑیوں میں جکڑ کے زنجیروں سے باندھ کے وہیں اس کو جو ہے وہ وہیں پر اس نے کھانا بھی ہے، وہیں اس نے سونا بھی ہے، وہیں اس نے جناب رفع حاجت بھی کرنا ہے، یقین جانیے میرا دل دہل گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ ایسے بھی حیوانیت ہے اس معاشرے کے اندر، اسی پاکستان کی بات ہے۔ اور جب اس بوڑھے سے پوچھا گیا نا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو 3 دن تک کوئی دیکھتا بھی نہیں آ کے، نہ کوئی کھانے کو نہ پینے کو، کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ہدایت دے، نہیں تو نیست و نابود فرمائے۔ آمین حضرات، چند باتیں میں نے کر دی تو ابو قحافہ، بعد میں پھر حضرت ابو قحافہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ میرے والد کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرما دیں حضور۔
سرکار نے فرمایا اچھا، سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ بعد میں ابو قحافہ کو لے کے ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے اور حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا ابو قحافہ، نام عثمان تھا آپ کا، ابو قحافہ کو نیت تھی، ابو قحافہ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا صدیق اکبر ان کو نہ بلاتے، مجھے کہہ دیا ہوتا میں آ کے تمہارے گھر انہیں کلمہ پڑھا دیتا، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے جو احسانات ہیں دین پر اور تمہاری جو وفاداری ہے مجھ پر، اس کی بنا پر میں تمہارے گھر آ کے ابو قحافہ کو کلمہ پڑھا دیتا۔ سبحان اللہ اللہ حضرات چند باتیں تھیں جو میں نے کر دیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی تقریر اس انداز میں بھی ہوتی ہے اور کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو وہ کرنی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر پر، اس گھر والوں پر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔